بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے خوبصورت جزیرے کے بارے میں بتایا اور دکھایا جائے گا جہاں دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے اور جہاں سب سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا پہلا اعلان ہوتا ہے اور یہ اعلان سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس خوبصورت جزیرے کے بارے میں جاننے سے قبل اس وائٹل سٹوری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی پراسرار، حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر پہنچتی رہیں۔ تویونی جیسا خوبصورت جزیرہ شاید دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ ایک مسافر 2015 میں اس جزیرے میں داخل ہوا تو یہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، دنیا میں اگر جنت ہوتی تو وہ یقیناً اس کے دائیں بائیں ہوتی۔ تا حد نظر شفاف سمندر اور سمندر کے درمیان سرسبز جزیرہ اور جزیرے میں سندل کا جنگل اور جنگل کے درمیان گرتی آبشار۔ مسافر بے خودی میں جنگل میں اتر گیا۔ دائیں بائیں شفاف پانی کے جھرنے تھے، جھرنوں پر پھولوں کی بیلیں جھکی تھی اور فضا میں سندل کی خوشبو تیر رہی تھی۔ کسی نے جنگل میں لکڑی کا بینچ بنا دیا تھا۔ مسافر بینچ پر لیٹا اور چند لمحوں میں گہری نیند میں چلا گیا۔ یہ صدیوں کی بھوکی اور تھکی ہوئی نیند تھی اور یہ جاتے جاتے صدیاں ساتھ لے گئی۔ مسافر اٹھا تو پورے جسم میں سرور کی کیفیت تھی۔ جنگل کی وہ نیند مسافر کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ دوسرا اثاثہ تویونی کی مسجد تھی۔ تویونی فجی کا جزیرہ ہے۔ ڈیٹ لائن اس جزیرے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورج ہر روز جزیرے میں آنکھ کھولتا ہے۔ مسلمانوں کے چند گھر ہیں اور انہوں نے جزیرے میں لکڑی کی چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے۔ حال میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ مسافر ظہر کے وقت مسجد میں پہنچا۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ 2 نمازی اور 1 امام صاحب تھے۔ مسافر بھی دوڑ کر ان میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب نے سلام پھیرا تو تیسرے مقتدی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ کرۂ ارض کی وہ مسجد ہے جس میں روز سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا پہلا اعلان ہوتا ہے اور یہ اعلان سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ مسافر نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اناناس لے آئے اور مسافر مسجد کی 24 سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ اناناس کھانے لگا۔ امام صاحب کا بیٹا اندر سے روٹی کے چند ٹکڑے بھی لے آیا۔ روٹی کے سوکھے ٹکڑے، تازہ اناناس، کرۂ ارض کی پہلی جغرافیائی مسجد کی سیڑھیاں اور پیسیفک اوشن کی پوتر ہوا مسافر کے دماغ میں پینٹنگ سی بن کر اتر گئی۔ امام صاحب بتانے لگے، تویونی ڈیٹ لائن پر ہے۔ دن کا آغاز ہم سے ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان اور نماز ہوتی ہے اور میں پوری دنیا میں اللہ کے حضور پہلا سجدہ کرانے والا امام ہوں۔ مسافر نے امام صاحب کا ہاتھ چوما اور ان سے پوچھا، اسلام میں کتنی نمازیں ہیں؟ وہ حیرت سے مسافر کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ظاہر ہے 5۔ مسافر نے مسکرا کر عرض کیا، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ اسلام کی حقانیت کا دلچسپ پہلو ہے۔ امام صاحب حیرت سے مسافر کی طرف دیکھنے لگے۔ مسافر نے عرض کیا، زمین بیضوی ہے، یہ 360 ڈگریوں میں تقسیم ہے۔ ہم اگر 360 ڈگریوں کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کریں تو 15 ڈگریاں نکلیں گی۔ گویا 1 گھنٹے میں زمین 15 ڈگریاں آگے سرکتی ہے۔ فرض کرے اگر ہم اس وقت دن کے پہلے گھنٹے میں بیٹھے ہیں اور ہم تویونی میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یقیناً 12 گھنٹے کے فاصلے پر رات ہوگی، لہٰذا وہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی۔ ہم اگر اس سے 2 گھنٹے پیچھے جائیں تو وہاں مغرب کا وقت ہوگا۔ ہم اگر اس سے 2-3 گھنٹے پیچھے جائیں تو ان ملکوں میں عصر کا وقت ہوگا اور اگر ہم چند گھنٹے مزید پیچھے جائیں تو ان ملکوں میں ظہر کی جماعت ہو رہی ہوگی۔ یہ صورتحال 12 گھنٹے سے آگے کی دنیا میں ریورس ہو جاتی ہے۔ ہم جو ہی 14 گھنٹے کا سفر کریں گے تو وہاں مغرب 16 گھنٹے کے فاصلے پر، عصر 17-18 گھنٹے کے فاصلے پر ظہر، اور ہم گھوم کر 24 گھنٹے کے بعد یہاں تویونی میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت یہاں فجر ہو رہی ہوگی۔ امام صاحب حیرت سے مسافر کی طرف دیکھتے رہے۔ مسافر نے ان سے عرض کیا، آپ اگر کسی دن گلوب سامنے رکھ کر 15 ڈگری بعد آنے والے ملکوں کی اذانیں سنیں، آپ کو پورے کرۂ ارض سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں وقت مختلف ہوں گے لیکن اذان کی آواز ایک ہوگی اور یہ اللہ اور اسلام کی حقانیت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ دنیا میں ہمارے علاوہ کسی مذہب کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، اس میں اناناس کا پیس رکھا اور رول کر کے مسافر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہمارے سامنے دور دور تک پیسیفک اوشن پھیلا تھا اور آسمان جھک کر اسے چوم رہا تھا۔
امام صاحب تھوڑی دیر سوچ کر بولے، حضرت ہم مسلمان اس کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسافر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا ہاتھ کھینچا، اس پر بوسہ دیا اور عرض کیا، جناب میں حضرت نہیں ہوں، حضرت آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ روز کرۂ ارض پر پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم لوگ دنیا دار اور ہوس کے پجاری ہیں، ہمارے گلے میں لالچ اور ذلت کے توق لٹک رہے ہیں اور ہم گھسٹ گھسٹ کر کنفیوز زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے مجھے اس کا جواب بڑے بڑے علماء نہ دے سکے، لیکن ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مجھے پیرس کے اسلامک سینٹر کی چھت پر ملا، اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا، عربی النسل تھا، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ چکا تھا۔ مجھے اس نے مسلمانوں کے زوال اور یہودیوں کے عروج کی وجہ بتائی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آیت سب سے پہلے اتری تھی۔ میں نے عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس نے کہا، تم مسلمانوں کے زوال اور ہمارے عروج کی وجہ اللہ کے اس پہلے فرمان میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں حکم دیا تھا، پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو، قلم پکڑو، تحقیق کرو، علم کا انبار لگا دو، لیکن تم نے قلم کی بجائے تلوار پکڑ لی۔ اللہ اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو وہ فرماتا لڑو اللہ کے نام پر، جبکہ اس نے پڑھو کہا تھا، لیکن تم لڑنے میں مصروف ہو گئے اور آج تک لڑ رہے ہو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، قلم بہرحال تلوار اور توپ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ تلوار اور توپ بنانے اور فتح یاب ہونے کا طریقہ بھی قلم بتاتا ہے، اور تمہارے پاس قلم نہیں۔ مسافر رک گیا۔ امام صاحب نے روٹی کا ایک اور ٹکڑا آگے بڑھا دیا۔ مسافر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی قبول کر لیا اور اس کے بعد عرض کیا، لیکن یہودی پروفیسر کی اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ اس کا کہنا تھا، ہم یہودیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ یہ مسجدوں کے قریب کھڑے ہو کر ہر نماز کے دوران زور سے آمین کہتا ہے۔ یہ فرقہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسرائیل اور عروج مسلمانوں کی دعاؤں سے دیا، اور مسلمان جب تک ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پروفیسر نے پھر ہنس کر پوچھا، تم لوگ نماز میں کون سا درود پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، درود ابراہیمی۔ اس نے پوچھا، اس درود ابراہیم میں آل ابراہیم کون ہے؟ وہ رکا اور ہنس کر بولا، پورا عالم اسلام ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اور آل ابراہیم جیسی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتا ہے، اور وہ آل ابراہیم ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ خالصتاً حضرت ابراہیم کی آل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی شخص کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں ہو سکتا، یہ بائی برتھ ماں کی طرف سے یہودی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، جبکہ سارے مسلمان آل محمد نہیں ہیں۔ آپ لوگ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ ان کے نسب سے نہیں ہیں، اور ہم ڈی این اے سے آل ابراہیم ہیں، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی اور ہمارے درجات بلند کیے۔ پروفیسر نے اس کے بعد فلک شگاف کہہ کر لگایا۔ مسافر خاموش ہو گیا۔ امام صاحب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور میں سورج کو دیکھنے لگا۔ وہ سندل اور ناریل کے درختوں کے درمیان آہستہ آہستہ سمندر پر جھک رہا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے علماء کرام سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا؟ مسافر نے ہنس کر جواب دیا، توبہ کریں، میں نے مرنا ہے، میں تو آپ سے بھی ڈر ڈر کر عرض کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے بھی کہکا لگایا اور ان کا کہکا سندل کی ہوا اور اناناس کی خوشبو میں اتر گیا۔ کلک کلک کی آواز آئی اور تو یونی لکڑی کی مسجد، 24 سیڑھیاں اور کرۂ ارض پر اس دن کی ظہر کی پہلی نماز تصویر بن کر حافظے کے البم میں چپک گئی۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو دل سے لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو